بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ میں سے آدھی کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بہا دینا، تاکہ میرا کہیں پتہ یعنی نام و نشان ہی نہ رہے اور میں جزا سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا گنہگار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہان میں کسی کو بھی نہ ملا ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، جلا کر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دیا، کچھ دریا میں بہا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے، یعنی اس کی راکھ کو جمع کیا گیا اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ زندہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا، تو نے ایسا عمل کیوں کروایا، یعنی یہ تو نے کیوں اپنے بچوں کو وصیت کی کہ وہ تیری راکھ اس طرح بکھیریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اس نے آگے سے کہا، اس نے عرض کیا، اے میرے مالک تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اگرچہ اس بندے نے عمل غلط کیا، ایک تو وہ ساری زندگی پہلے ہی گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، پھر اس نے جو یہ وصیت کی تو اس کی وصیت بھی غلط ہے کہ مجھے جلا دیا جائے، میری راکھ کو خشکی میں کچھ کو پھیلا دیں، بکھیر دیں، کچھ دریاؤں میں پھینک دیں تاکہ میرا کوئی نام و نشان نہ رہے۔ یہ اس کا عمل اگرچہ غلط تھا لیکن اس نے یہ جو کیا تھا اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پانی کے ایک قطرے سے بنا سکتا ہے اور اس کو اتنا بڑا وجود عطا کرتا ہے، انسان کے ہاتھ نہیں ہوتے، اللہ پاک عطا کرتا ہے، اس کا جسم نہیں ہوتا، پاؤں نہیں، دماغ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ جوڑتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو جوڑنے پر بنانے پر قادر ہے تو اگر کوئی ان کو جلا کر ختم کر دے یا مٹی ان کو کھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی تو قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب کو جمع کی، اللہ پاک کے حکم سے ساری راکھ اور اس کے سارے وجود کو ایک جمع کر کے اس کو زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے خود پوچھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا عمل کیوں کیا، کیونکہ یہ غلط تھا اس لیے پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ میرے مالک آپ تو خوب جانتے ہیں، یعنی پتہ تو ہے کہ اللہ پاک جانتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی انسان سے پوچھتے کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے رب میں بڑا گنہگار ہوں، آپ جانتے ہیں میں نے بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ آپ کے عذاب سے بچ جاؤں، لیکن آپ نے تو مجھے پھر زندہ کر دیا، تو آپ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ پاک سے توبہ کرے تو اللہ پاک ندامت سے بہے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
کیونکہ اللہ پاک کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ بڑی ہے۔ اور پھر سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، توبہ استغفار انسان کرتا رہے، اپنے گناہوں کو نہ دیکھے بلکہ ندامت کے ساتھ توبہ کرے اور اللہ کی رحمت کو دیکھے۔ اللہ پاک ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ